ہمارے ملک میں مذہب صرف عقیدے کا معاملہ نہیں رہا۔ گزشتہ چند برسوں میں مذہب کی تبدیلی، بین مذہبی شادیاں اور لو جہاد، یہ الفاظ سیاسی اور سماجی مباحث کا حصہ بن گئے ہیں۔ ایسے ماحول میں الہ آباد ہائی کورٹ کا حالیہ فیصلہ غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز، میں ہوں زعیم الدین احمد۔ عدالت نے دو بالغ بہنوں کو ان کے والد کی غیر قانونی حراست سے آزاد کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں رہ سکتی ہیں اور جس شخص سے چاہیں وہ شادی کر سکتی ہیں۔ عدالت نے والد اور اتر پردیش حکومت کو مجموعی طور پر 25 لاکھ روپے آئینی معاوضہ ادا کرنے کا حکم بھی صادر کیا۔ لیکن یہ صرف دو خواتین کی رہائی کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ہمارے ملک کے آئین کے اس بنیادی سوال کو سامنے لاتا ہے کہ کیا ایک بالغ شہری کو اپنے مذہب، اپنی زندگی اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق حاصل ہے؟ اور اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر خاندان، سماج اور ریاست یعنی حکومت اس فیصلے میں کہاں تک مداخلت کر سکتے ہیں؟ الہ آباد ہائی کورٹ کے سامنے جو معاملہ آیا وہ دو بہنوں کا، یعنی دیا بھاٹیا جو مسلم ہو کر زویا دیا بھاٹیا ہو گئیں اور انشو بھاٹیا جو اب آمنہ انشو بھاٹیا ہو گئی ہیں، ان سے متعلق تھا۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق دونوں بالغ خواتین تھیں۔ ایک کی عمر تقریباً 20 سال اور دوسری کی 35 سال تھی۔ ان کا موقف تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ہندو مذہب ترک کر کے اسلام قبول کیا، لیکن ان کے خاندان کو ان کے فیصلے پر اعتراض تھا۔ تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ دونوں خواتین کو ان کے والد کے گھر میں قید رکھا گیا، خود ان کے والد نے، اور ان کی آزادی محدود کر دی گئی۔ یہاں سے سوال پیدا ہوا کہ اگر ایک بالغ عورت اپنے فیصلے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور عدالت کے سامنے صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا ہے، تو کیا اس کے باوجود اسے گھر میں محصور یعنی قید رکھا جا سکتا ہے؟ ہائی کورٹ کا جواب نہیں میں تھا۔ اس مقدمے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ عدالت نے صرف والد یا پولیس کا موقف قبول نہیں کیا، بلکہ عدالت نے دونوں خواتین کو طلب کیا اور ان سے براہ راست بات کی۔ یہی ہیبس کارپس کی کارروائی کا بنیادی مقصد بھی ہے۔ اگر کسی شخص کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے تو عدالت یہ دیکھتی ہے کہ وہ آزادانہ طور پر کہاں اور کس حالت میں ہے۔ عدالت نے ان خواتین کے بیانات کو واضح، مربوط اور بے ساختہ قرار دیا، اور ایسا کوئی ثبوت نہیں پایا جس سے ظاہر ہو کہ وہ خوف یا پھر دباؤ یا پھر کسی غیر قانونی اثر کے تحت اپنا مذہب یا اپنی زندگی کے فیصلے کر رہی تھی۔ یعنی عدالت نے بنیادی طور پر یہ سوال پوچھا کہ آپ خود کیا چاہتی ہیں، اور جب بالغ خواتین میں مثبت میں جواب دیا تو آئین نے بھی اپنا جواب سنا دیا۔ یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ صرف مذہبی معاملہ نہیں ہے، یہ آزادی ضمیر کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ضمیر کی آواز پر ایک مذہب اختیار کرتا ہے تو کیا ریاست اسے روک سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے خاندان کے مذہب سے مختلف مذہب اختیار کرتا ہے تو کیا والدین اسے قید کر سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی بالغ عورت کہتی ہے کہ وہ اپنی پسند کے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو کیا خاندان اس کی آزادی چھین سکتا ہے؟ ہندوستانی آئین کا جواب ان تمام سوالات کے جواب کے لیے ایک ہی بنیادی اصول کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ ہے فرد کی آزادی۔ ہمارے ملک کے آئین کا آرٹیکل 25 ہر شخص کو آزادی ضمیر کا حق دیتا ہے۔ اس کے تحت ہر شخص کو اپنے مذہب کو ماننے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے۔ البتہ یہ حق پبلک آرڈر، موریلٹی، ہیلتھ اور آئین کی دوسری دفعات کے تابع ہے۔ آئین نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ کو اپنے مذہب کی عبادت کرنے کی آزادی ہے، اس نے پہلے ہی لفظ میں کہا آزادی ضمیر، یعنی انسان کا عقیدہ اس کے باطن سے متعلق ہے۔ ریاست کسی شخص کے دل میں داخل ہو کر جھانک کر یہ حکم نہیں دے سکتی کہ تمہیں کیا ماننا ہے، اور یہی وجہ ہے
کہ مذہب تبدیل کرنے کا مسئلہ بنیادی طور پر آزادی ضمیر کے سوال سے جڑا ہوا ہے۔ ایک بالغ شخص کیا کھائے گا، کہاں رہے گا، کس کے ساتھ رہے گا، کس سے شادی کرے گا، کون سا مذہب اختیار کرے گا، یہ سب اس کی زندگی کے بنیادی فیصلے ہیں۔ ریاست صرف اس وقت مداخلت کر سکتی ہے جب قانون اس مداخلت کو جائز قرار دیتا ہو اور وہ مداخلت آئینی معیار پر پوری اترتی ہو۔ لیکن صرف یہ کہنا کہ والد کو پسند نہیں ہے، یا خاندان ناراض ہے، یا سماج اسے قبول نہیں کرتا، آئینی حراست کا جواز نہیں بن سکتا۔ ریاست کی طرف سے مذہب کی تبدیلی کو ایک قانونی مسئلہ قرار دیا گیا اور مقدمے میں اتر پردیش کے انسداد غیر قانونی تبدیلی مذہب قانون 2021 کی دفعات بھی شامل کی گئیں۔ حکومت کا موقف یہ تھا کہ مذہب کی تبدیلی کے معاملے میں قانونی خلاف ورزی کا امکان موجود ہے اور معاملہ محض ذاتی انتخاب تک محدود نہیں ہے۔ مقدمے میں بھارتیہ نیائے سنہتا کی متعلقہ دفعات بھی اس میں شامل کر دی گئی تھی، لیکن یہاں ایک بنیادی فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جبری تبدیلی مذہب اور رضاکارانہ تبدیلی مذہب ایک ہی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دھوکے سے، زبردستی، لالچ سے، غلط بیانی سے یا انڈو انفلوئنس کے ذریعے مذہب تبدیل کرتا ہے تو قانون حرکت میں آ سکتا ہے، لیکن اگر ایک بالغ شخص عدالت کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کیا ہے، تو ریاست کے لیے ضروری ہے کہ اس دعوے کو بھی آئینی معیار پر پرکھے۔ یہاں ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے کہ ریاست اگر غیر قانونی تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے قانون بناتی ہے تو کیا اس کا مقصد لوگوں کو ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں جانے سے روکنا ہونا چاہیے، یا پھر اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کسی انسان کو زبردستی، دھوکے یا لالچ سے مذہب تبدیل نہیں کرایا جائے؟ آئینی جمہوریت میں دوسری تعبیر زیادہ قابل قبول ہے، کیونکہ ریاست کا مذہب کسی شہری کے لیے پہلے سے طے نہیں ہوتا۔ ریاست کا کام یہ دیکھنا ہے کہ شہری کا فیصلہ آزادانہ ہے یا نہیں۔ یہ فیصلہ اس لیے بھی اہم ہے کہ عدالت نے صرف دونوں خواتین کو آزاد نہیں کیا، بلکہ اس نے والد اور اتر پردیش حکومت کو مجموعی طور پر 25 لاکھ روپے کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ رقم دونوں پر مشترکہ طور پر عائد کی گئی ہے، یعنی دونوں جوائنٹلی اینڈ سیویرلی لائبل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق رقم کی ادائیگی 8 ہفتوں کے اندر کرنی چاہیے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بنیادی حقوقی خلاف ورزی کے نتیجے میں دیا جانے والا آئینی معاوضہ ہے، یعنی عدالت نے یہ تسلیم کیا کہ دونوں خواتین کی شخصی آزادی کو سنگین طور پر متاثر کیا گیا۔ یہ فیصلے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اگر صرف والد نے خواتین کو قید کیا ہوتا تو معاملہ ایک خاندانی تنازع سمجھا جا سکتا تھا، لیکن جب ریاستی مشینری اس آزادی کو بحال کرنے میں ناکام رہتی ہے تو معاملہ آئینی سطح تک پہنچ جاتا ہے۔ ریاست کا فرض ہے کہ وہ شہری کو غیر قانونی حراست سے بچائے۔ پولیس کا کام صرف FIR درج کرنا نہیں ہے، عدالت کا کام صرف مقدمات سننا نہیں ہے۔ ریاستی مشینری کا بنیادی مقصد شہریوں کی آئینی حقوق کی حفاظت بھی ہے، اسی لیے عدالت نے ریاست کو بھی معاوضے کا ذمہ دار قرار دیا۔ اس فیصلے سے جو سب سے بڑا پیغام نکلتا ہے وہ شاید یہی ہے کہ میجارٹیرین اسٹیٹمنٹ کے ناٹ اوور رائٹ کانسٹیٹیوشنل رائٹس، یعنی اکثریت کی مذہبی پسند اپنی جگہ اہم ہو سکتی ہے، سماجی روایات اپنی جگہ اہم ہو سکتی ہے، خاندانی جذبات اپنی جگہ اہم ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی حقوق ان سب سے اوپر ہیں۔ اگر ایک بالغ شخص اپنی مرضی سے کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرتا ہے تو صرف اکثریتی جذبات کی بنیاد پر اس کی آزادی نہیں چھینی جا سکتی۔ بظاہر یہ مقدمہ دو خواتین کا لگتا ہے، لیکن اس کے اثرات کہیں زیادہ وسیع ہوں گے۔ یہ فیصلہ پولیس کے لیے بھی ایک اہم پیغام ہے، یہ حکومت کے لیے بھی ایک اہم پیغام ہے، اور سیاسی جماعتوں کے لیے تو سب سے بڑا پیغام ہے۔ ریاست شہریوں کی محافظ ہے، ان کی مالک نہیں۔ مذہبی برادری اپنے عقیدے کی تبلیغ کر سکتی ہے، لیکن کسی بالغ شہری کے ضمیر کی مالک نہیں ہو سکتی، اور اکثریت جمہوریت میں طاقت رکھ سکتی ہے مگر آئین سے بالاتر نہیں ہو سکتی۔ مذہب انسان کے ضمیر کا معاملہ ہے، ضمیر پر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ عقیدہ حکم سے پیدا نہیں ہوتا
اور بالغ انسان کی آزادی خاندان کی ناراضی سے ختم نہیں ہو جاتی۔ آئین کا بنیادی سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے کون سا مذہب اختیار کیا ہے، بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ نے اسے اپنی مرضی سے اختیار کیا ہے یا نہیں۔ اگر مرضی آزاد ہے تو ریاست کا کام روکنا نہیں، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویوز آن نیوز۔ پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ ناظرین، آپ اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کامنٹس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔